بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بھول کر کھانا اور پینا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھول کر کھا لے یا پی لے اس پر اللہ راضی ہوا ہے، اللہ کی فضل کی وجہ سے اسے کھانا یا پانی دیا گیا ہے، لیکن جیسے ہی اسے یاد آ جائے تو وہ رک جائے اور اپنے روزے کو مکمل کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی درمیان میں اس نے بھول کے کھا پی لیا، ایک ہے بھول کر، ایک ہے بھلکڑ بن کے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے بھول کر اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور ایک ہے کہ جان بوجھ کے میسنا بنا ہوا ہے بھلکڑ بن کر وہ کھا پی رہا ہے، وہ مجھے نہیں پتا چلا۔ تو کیا اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ جو مجھے دھوکہ دینا چاہتے وہ ہیں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو تو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ بھول کر کچھ کھا بھی بیٹھے ہیں تو آپ روزے کو کنٹینیو کریں گے، آپ کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، آپ کو پورا اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ کی طرف سے یہ بونس ہے جو آپ کو کھانا یا پانی ملا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے؟ روزے کی حالت میں جو انجیکشن ہے اس کا جواز موجود ہے، لیکن انجیکشنز کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک انجیکشن ہے جو پین کلر ہے، ٹھیک ہے، ایک انجیکشن ہے جو آپ کو غذا پرووائڈ کرتا ہے۔ اب جو پین کلر ہے وہ لگے گا آپ کی سکن میں، ٹھیک ہے، اور جو آپ کو معدے تک غذا پہنچاتا ہے وہ لگے گا آپ کی وینز میں انرجی کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو انرجی والا انجیکشن ہے وہ تو جائز نہیں ہوگا، جو آپ کی وینز میں انجیکٹ کیا جائے گا وہ انجیکشن لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اور اگر آپ کے سکن میں کوئی انجیکشن لگا ہے، جیسا کہ پین ہو رہی ہے یا آپ کی شوگر ہائی ہو گئی ہے، ایسی صورت میں انسولین لے رہے ہیں تو وہ سکن میں لے رہے ہیں تو آپ کا روزہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب، روزے کی حالت میں کسی کو خون عطیہ کرنا، یہ عمل کیسا ہے؟ کیا خون عطیہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خون دینا، کسی کی جان بچانا ایمرجنسی میں، تو یہ تو بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں اگر آپ کے علاوہ کسی اور شخص کا خون میچ نہیں کر رہا اور مریض ایسا کریٹیکل کنڈیشن میں ہے کہ اس کی جان جا سکتی ہے تو آپ اسے خون دے دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے روزے پر مشقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کنٹینیو۔ اور اگر آپ روزہ کی وجہ سے آپ نے خون دیا ہے، پہلے ویکنس ہوئی ہے، اوپر سے بلڈ ڈونیٹ کرنے کی وجہ سے آپ کو ویکنس ہو گئی ہے، آپ کو چکر آنا شروع ہو گئے ہیں یا آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، تو آپ روزہ افطار کر دیں گے، آپ پر روزے کی قضا ہوگی، صرف آپ نے ایک روزہ رمضان گزرنے کے بعد رکھنا ہے، آپ پر روزے کا کفارہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ قضا میں اور کفارہ میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کسی کی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ خون روزے کی حالت میں دے سکتے ہیں۔ اچھا، کون سی حالت میں روزہ توڑا جا سکتا ہے؟ روزہ توڑنے کے لیے تو نہیں ہے، روزہ پورا کرنے کے لیے، لیکن جب آپ کی جان پر بن جائے، کوئی آپ پر گن پوائنٹ پہ کوئی چیز رکھ دیتا ہے، کھاؤ، تو آپ کہا نہیں میں روزے میں ہوں، کہتا مار دوں گا، تو بھائی کھا لو، آپ کا روزہ زبردستی کی بنیاد پر توڑوایا گیا تو آپ کو اللہ کے ہاں گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ یہ روزہ بعد میں جب آپ رمضان گزر جائے گا اس روزے کو آپ نے قضا کرنا ہے، اس کی قضائی ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ پر کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کوئی اوپر سے گر گیا، اب اس کو فرسٹ ایڈ دینی ہے یا اس کو پانی پلانا ہے یا اس کی جان بچانی ہے، تو اس کی جان بچانا فرض ہے، اس کا روزہ توڑ دیا جائے گا اور اس کے اوپر اسے گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی کی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میجر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور اس میں اس کے اوپر جناب وہ ڈرپس بھی لگنی ہے، باقی سارے معاملات بھی ایمرجنسی اس کو ٹریٹ کرنا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہوگا، لیکن جب وہ تندرست ہو جائے گا اس کے بعد اس روزے کی وہ قضا دے گا۔ اچھا، کوئی بھی شخص ہے وہ کسی بھی بھیڑ کے اندر جا رہا ہے، ہجوم کے اندر جا رہا ہے، وہ گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، لوگوں کو اب نہیں پتا کس کا روزہ تھا یا نہیں تھا، وہ بے ہوشی کی حالت میں لوگ اس کو پانی پلا دیتی ہیں، اب اس کے بعد وہ ہوش میں آتا ہے، اور ہوش میں آنے کے بعد کیا اس کا روزہ ہوگا؟ اس کو پتا چل چکا ہے کہ مجھے لوگوں نے پانی پلا دیا ہے، مجھے کوئی جو انجیکشن وغیرہ جو کچھ لگ رہا تھا وہ لگ چکا ہے، کیا اس شخص کا روزہ ہوگا جو بے ہوش ہو کر گر پڑا؟ پہلی تو بات یہ کہ ہم مسلمان ہیں، مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں، اور یہاں پر بھی ایک بات کہہ دوں کہ میڈیا کی دنیا میں ہم آتے ہیں، عام طور پر ہم سے پوچھا جاتا ہے روزہ ہے؟ ایسے گیسٹ بھی آتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور ان کو ہم نے فیسلیٹیٹ کرنا ہے، چائے پانی حکا جو کچھ بھی ہے ان کو پیش کرنا ہے۔
تو مسلم معاشرے میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اگلے بندے سے وہ مہمان بھی آیا تو آپ اس سے پوچھیں کہ جناب آپ کو پانی پلانا ہے, چائے پلانی ہے, روٹی کھانی ہے کہ نہیں کھانی. ہاں ایک یہ ہے نہیں چاہیے مہمان کو روزوں کی حالت میں. بڑی آپ نے بات کر دی, روزے چل رہے, رمضان چل رہا ہے, کوئی مہمان آ گیا, اس سے پانی پوچھنا بھی جائز نہیں ہے. نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں مروت کے طور پہ پوچھ رہا ہوں, اگلا کہے گا میرا جناب اس میں اکرام ہی نہیں کیا. تو یہ مہمان کا اکرام صرف اس صورت میں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ دور دراز کا سفر کر کے آ رہا ہے. اگر کوئی دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس سے پوچھیں گے, اس کا اکرام بھی کریں گے, ٹھیک ہے, اس کو کھانا جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ پوری کریں گے. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ اسی شہر سے اٹھ کے آیا ہے, اسی محلے سے اٹھ کے آیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی میرے پاس مہمان آیا لہذا میں اس کو چائے پیش کر رہا ہوں, اس کو پانی, اس کو کولڈ ڈرنک دے رہا ہوں, تو بھائی آپ نے بھی جو ہے وہ روزے کی وائلیشن میں اس کی معاونت کی ہے, آپ نے اس کو برائی پر تیار کیا ہے. باہر تو اس کے لیے کھانا پینا نہیں تھا, وہ آپ کے گھر میں آ گیا مہمان بن کے اور آپ اسے سارا کچھ پیش کر رہے ہیں. تو نہیں کرنا چاہیے, نہیں پوچھنا چاہیے رمضان المبارک میں, بالخصوص کہ آپ اپنے ملازمین سے پوچھ رہے ہیں یا دیگر لوگوں سے, اپنے مہمانوں سے پوچھ رہے ہیں, یا گیسٹ جو ہے وہ آپ کا اگر آ گیا تو اس سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ کو کیا کیا پیش کریں. تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور بالخصوص رمضان المبارک کا احترام یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کے سامنے نہ کھائیں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا, رمضان المبارک میں روزے کی صورت میں قے آ جانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ رمضان المبارک میں قے آ جانا اور قے کر دینا دو مختلف چیزیں ہیں روزے کی حالت میں. ایک ہے کہ آپ کو قے آئی ہے, ٹھیک ہے, وامٹنگ ہو گئی ہے, اور ایک یہ ہے کہ آپ خود بخود قے کر رہے ہیں, وامٹنگ لا رہے ہیں. ان دونوں کا حکم مختلف ہوگا. اگر آپ کو قے آ گئی خود بخود تو آپ کا روزہ ٹھیک ہے, آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا. جتنی مرضی قے آ جائے, جتنی مرضی قے آ جائے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ خود جو ہے وہ قے کر لیں, حلق میں انگلی مار کے یا کسی بھی اور سورس سے آپ نے قے خود کر لی ہے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اگر تھوک منہ کے اندر چلی جاتی ہے, منہ میں تھوک لاتے ہیں اور پھر وہ اندر چلی جاتی ہے, کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تھوک کے نگلنے میں, تھوک تو ویسے ہی منہ میں ہوتی ہے, ہاں بالکل, لیکن تھوک کے نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اوکے. آپ کے منہ میں تھوک ہے, آپ کے جسم سے نکل رہا ہے وہ لعاب, تو آپ کا روزہ درست ہے, کنٹینیو ہے, آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ اس قدر جو ہے وہ سٹک نہیں ہے کہ آپ جناب اس کو اس طرح بھی کی چیزوں سے توڑ بیٹھیں گے. نہیں, آپ مسواک کر سکتے ہیں کہ روزے کی حالت میں, آپ اپنی آنکھوں میں سرما ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں, آپ اپنے کان میں جو ہے وہ دوائی ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں. روزے کی حالت میں آنکھوں میں آپ دوائی ڈال سکتے ہیں, آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کی حالت میں آپ جو ہے وہ اپنا ماؤتھ واش کر سکتے ہیں, ٹیتھ واش کر سکتے ہیں, برش کر سکتے ہیں, لیکن اگر ٹوتھ پیسٹ سے کریں گے تو وہ روزہ مکروہ یا مشکوک ہو جائے گا, کیونکہ اس کے ذرات آپ کے حلق میں لمحہ پیسٹ کے ساتھ آپ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش نہیں کرنا چاہیے. یہ بہترین سچویشن یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا. میرا علم تقوی کی بنیاد یہی ہے کہ روزے کی حالت میں آپ ٹوتھ پیسٹ نہیں کریں, برش کر لیں, منہ کو صاف کر لیں, مسواک کر لیں تو بہترین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے. آپ مسواک کر سکتے ہیں جو لکڑی کی ہوتی ہے, آپ برش کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا منہ صاف رہے, لیکن آپ ٹوتھ پیسٹ اگر نہ کریں گے تو یہ افضلیت ہے.